شروع کرتے ہیں سب سے پہلے قرآن مجید کے تعارف سے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی سورہ النحل کے اندر آیت نمبر 89 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ، یعنی اور ہم نے آپ پر اس کتاب کو نازل کیا جو ہر چیز کا روشن بیان ہے۔ ہم نے آپ پر اس کتاب کو نازل کیا جو ہر چیز کا روشن بیان ہے اور ہدایت اور رحمت ہے، اور مسلمانوں کے لیے یہ بشارت ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرما رہے ہے کہ ہم نے اس کتاب کو نازل کیا ہے اور یہ بڑی روشن کتاب ہے، اس میں ہدایت بھی ہے اور اس میں رحمت بھی ہے اور مسلمانوں کے لیے اس میں بشارت بھی ہے۔ اب سمجھنے کی چیز یہ ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ کس کا کلام ہے؟ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور تاجدار دو جہاں، شاہ سوار لامکاں، مالک زمین و آسمان، روح کن فکاں، حضور پر نور، شافی ام النشور، حبیب رب غفور، حضرت احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ عربی زبان کے اندر نازل ہوا، اور اس کی ابتدا سورہ فاتحہ سے ہے اور اس کا اختتام سورہ ناس پر ہے۔ ٹھیک ہے، یا آپ لوگوں نے یہ بات یاد رکھنی ہے۔ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ عربی زبان کے اندر نازل ہوا۔ اور قرآن پاک کیونکہ آپ لوگ حفظ کر رہے ہیں تو قرآن پاک کی ابتدا سورہ فاتحہ سے ہے اور اس کا اختتام سورۃ الناس کے اوپر ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، ارشاد فرماتا ہے سورہ یوسف کے اندر آیت نمبر 2، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، ہم نے اس کتاب کو بطور عربی قرآن نازل کیا۔ تو اب جو ہم بات کہہ رہے تھے کہ کس زبان میں نازل ہوا، قرآن پاک میں ہی اس کا بیان آ گیا ہے کہ یہ عربی زبان کے اندر نازل ہوا ہے۔ اسی طرح قرآن پاک میں سورہ واقعہ کے اندر آیت نمبر 77-78 کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے اِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم فی کتاب مکنون، بے شک یہ بہت معزز قرآن ہے، محفوظ کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہے ہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بتا بھی رہا ہے کہ یہ قرآن پاک بڑا ہی معزز ہے اور یہ بڑی ہی محفوظ کتاب ہے۔ تو خیر، ہم نے سب سے پہلی کیا بات کی آج کہ قرآن مجید کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور یہ کس پر نازل ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا۔ کس زبان میں ہوا؟ عربی زبان میں ہوا۔ اور اس کی شروع کی سورہ کیا ہے اور اختتام کی سورہ کیا ہے؟ سورہ فاتحہ اور سورۃ الناس ان کی کتاب ہے، بالکل ایسی ہو گیا۔ اچھا، قرآن پاک پڑھنے کا اجر کیا ہے؟ اس کے متعلق بہت سی احادیث آتی ہیں، بہت سی احادیث آپ کو ملیں گی، جیسے کہ مشکات شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت عثمان بن عبداللہ بن اوس ثقفی رضی اللہ تعالی عنہم آپ اپنے دادا حضرت اوس سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ اچھا، آپ لوگوں نے ایک بات یاد رکھنی ہے،
جب بھی حضور کا ذکر آنا ہے نا کہ آپ نام سنیں محمد، کیا نام سنیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہمارے جو پیر و مرشد ہیں الشیخ محمد محسن منور یوسفی، وہ فرماتے ہیں کہ جب بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آئے تو فوراً کہنا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرۃ عینی بک یا رسول اللہ، قرۃ عینی بک یا رسول اللہ. آپ نے کیا کہنا ہے؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرۃ عینی بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں یا نہیں ہیں؟ تو ہم نے فوراً جہاں حضور کا نام آپ کہیں سنیں اذان ہوتے ہوئے کہ کہیں آواز ہے محمد، فوراً کیا کہنا ہے؟ قرۃ عینی بک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں. بے شک. اچھا، حضرت عثمان بن عبداللہ بن اوس ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہم وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کا زبانی قرآن پڑھنا، آدمی کا زبانی قرآن پڑھنا 1000 درجہ ثواب رکھتا ہے. یعنی جو بندہ زبانی قرآن پڑھتا ہے کتنا؟ 1000 درجہ ثواب رکھتا ہے وہ چیز. اور جو بندہ بغیر زبانی، یعنی کہ وہ زبانی نہیں پڑھ سکتا، میرے جیسا ہے بندہ نہ چیز جیسا جس کو زبانی قرآن پاک نہیں پڑھنا آتا. آپ لوگ تو ماشاءاللہ حافظ بن رہے ہیں، آپ لوگ تو زبانی انشاءاللہ پڑھیں گے. تو جس بندے کو زبانی نہیں پڑھنا آتا اس کے ثواب 2000 درجہ تک زیادہ کیا جاتا ہے. یعنی جو بندہ زبانی پڑھتا ہے اس کے لیے 1000 بار، یہ بھی کتنا اجر ہے، ایک بھی تو ثواب ہو سکتا تھا لیکن اللہ نے 1000 درجہ ثواب رکھ دیا. اور جو بندہ زبانی نہیں پڑھ سکتا اس کے لیے ہو سکتا ہے آپ میں سے بھی کوئی بچہ جو ناظرہ پڑھ رہا ہے وہ زبانی بھی قرآن نہ پڑھ سکتا ہو. ایسا کوئی ہے آپ میں سے؟ یا سب کو زبانی قرآن آتا ہے، قرآن پاک آتا ہے؟ بتائیں، سب کو زبانی قرآن پڑھنا آتا ہے؟ آپ کو نہیں آتا؟ آتا ہے زبانی پڑھنا؟ چلیں خیر، جس کو جو میری طرح ہے جس کو زبانی قرآن نہیں پڑھنا آتا اس کے لیے 2000 درجے تک زیادہ ثواب کر دیا جاتا ہے. اسی طرح سنن ابن ماجہ شریف کے اندر، کیونکہ یہ بھی حدیث مبارکہ کی کتاب ہے، اور پہلے جو میں نے عرض کی تھی وہ کون سی تھی؟ مشکات شریف، وہ بھی حدیث مبارکہ کی کتاب ہے. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے قرآن مجید پڑھا اور اس کو حفظ کیا اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دے گا. یعنی جس بندے نے قرآن مجید پڑھا اور اس کو حفظ کیا، اب ظاہر سی بات آپ سب قرآن مجید پڑھتے ہیں، حفظ بھی کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دے گا. اور آگے فرمایا کہ حضور نے فرمایا اور اس شخص کو اس کے گھر کے 10 ایسے افراد کی شفاعت کرنے والا بنایا جائے گا جن میں سے ہر ایک کے لیے جہنم واجب ہوگی. یعنی اب آپ لوگ قرآن پاک حفظ کریں، اللہ تعالیٰ نے انشاءاللہ اگر آپ لوگ قرآن پاک حفظ کر گئے، آپ لوگوں نے قرآن مجید پڑھا اور اس کو حفظ کیا، تو آپ کے لیے تو جنت میں گھر ہے ہی ہے، لیکن آپ ایسے اپنے خاندان میں اپنے گھر والوں میں 10 ایسے افراد کی شفاعت کروائیں گے جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم واجب کر دی تھی. تو آج کا ہمارا سب سے پہلا موضوع
یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کیوں نازل کیا، کس زبان میں نازل کیا، کس کے اوپر نازل کیا گیا، اور ساتھ میں اس کی کیا فضیلت ہے۔ جو بندہ قرآن مجید پڑھتا ہے اور جو بندہ قرآن مجید حفظ کرتا ہے۔ اچھا، یہ ہم نے آج کتنی حدیثیں پڑھی ہیں؟ 2 پڑھی ہیں۔ ایک ہم نے پڑھی ہے حضرت عثمان بن عبداللہ بن اوس ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جن سے روایت ہے، اور دوسری ہم نے وہ تو مشکات شریف تھی، بے شک مشکات شریف کی تھی، دوسری ہم نے سنن ابن ماجہ شریف کی حدیث مبارکہ پڑھی ہے، جس کے راوی کون ہے؟ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔ آپ لوگوں نے اس کو یاد رکھنا ہے، ہم انشاءاللہ اس کو کل پھر ہم انشاءاللہ اس کا ذکر کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ وازواجہ وعلماء ملتہ واولیاء امتہ وامتہ اجمعین۔